وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب اگلا پوائنٹ یہ ہے چور کا ہاتھ کاٹنا کن حالات میں۔ ہمارے ایک دو دوست آج آئے نہیں، ان کی بڑی دلچسپی کا یہ موضوع تھا کہ کیوں ہاتھ کاٹا جائے، کیسے حالات ہوں، پھر ریاست کو اور حکومت کو اختیار ہے کہ وہ چور کا ہاتھ کاٹے۔ یہ حالات بھی بیان کر دیے، کوئی چیز تشنہ تفہیم یا تشنہ تکمیل چھوڑی نہیں، سب بیان کر دی گئی تاکہ ہم ان کو باقاعدگی سے اور آسانی سے سمجھ سکیں۔ جب ہمارے سامنے یہ آیت کریمہ آئی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، پہلی بات یہ ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 38 ہے۔ سورہ مائدہ اور سورہ فتح یہ دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے آخر میں نازل ہوئی ہیں، ابتدا میں نہیں، مکہ میں بالکل نہیں۔ 13 سال وہاں آپ رہے، پھر مدینہ میں رہے۔ یہ مدینہ کے جو 10 سال ہیں آخر میں جا کے یہ صورتیں، یہ نظام نازل ہوتا ہے۔ پہلے یعنی 23 سال آپ کے ہیں نبوت کے، اتنے سال بڑی بڑی مشکلات دیکھیں، بڑے بڑے مرحلے آئے، لیکن وہ ایک نظام تھا، ایک وقت تھا جس میں تربیت ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، اصحاب کو سمجھا رہے تھے، دین سمجھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے اوامر احکام سنا بھی رہے تھے، سکھا بھی رہے تھے، سمجھا بھی رہے تھے۔ اب ایک لمبا پیریڈ ہے ان کی تربیت کا۔ اتنی تربیت کرنے کے بعد، اور پھر صرف تربیت نہیں ہے بلکہ آپ نے پھر ایک سسٹم بنایا، نظام بنایا۔ جب آپ یثرب چلے جاتے ہیں تو وہ یثرب جو بیماریوں کی اماجگاہ ہے اس کو آپ نے مدینہ المنورہ بنا دیا، اور پھر وہاں ایک نظام نافذ کیا، ایک ریاست قائم کی، ایسی ریاست جس میں امن ہو، جس میں سکون ہو، ایسی ریاست جس میں اتنا جذبہ ہو کہ انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کے لیے اپنا مکان پیش کر دیں، اپنی جائیداد پیش کر دیں، اپنا دل نکال کے دے دیں۔ یہ لو بھائی، یہ ایک سسٹم بنایا، خیر خواہی کا، محبت کا، سمع و طاعت کا، جذبہ ایثار کا۔ پھر آخر میں یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں اتنی بڑی تربیت کے بعد، اور پھر صرف مکہ مدینہ والوں نے نہیں، صرف عرب والوں نے نہیں، بلکہ پوری دنیا نے دیکھی وہ برکتیں جو اس مقدس سرزمین پر برکتیں نازل ہوئی، پھر پوری دنیا نے دیکھی ہیں۔ اس مقام پر یہ نظام نافذ ہوا۔ اللہ نے فرمایا اب بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بڑا مجرم ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو سزا دینی ہے۔ ہم نے تو ایسا نظام بنا دیا ہے کہ لوگ پیسے لے کے زکوٰۃ لے کے پھرتے ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، پھر بھی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کے باوجود کچھ گنجائشیں رکھی ہیں۔ کیسی گنجائشیں؟ چور ایسا نہ ہو کہ جو سرکشی کر رہا ہو، بغاوت کر رہا ہو، بلکہ وہ بھوکا ہے، بھوک مٹانے کے لیے
باغ کے پاس سے گزرا، اس نے کچھ پھل توڑ کے کھا لیا، فرمایا وہ چور نہیں ہے، اس کی ضرورت تھی، طریقہ اس نے غلط اختیار کیا ہے، پوچھنا چاہیے تھا، مالک سے پوچھتا نا، لیکن اس کی حرکت اتنی نہیں اس کا ہاتھ ہی کاٹ دو۔ اگر وہ اتنا کھا لے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، بھوک مٹ جائے، اور اگر اس سے آگے وہ حرکت کرے کہ وہ ساتھ لے بھی جائے، جھولی بھر کے ساتھ لے جانا چاہے، پھر فرمایا اس کو کچھ تعزیر، کوئی سزا تھوڑی بہت دے لو، ہاتھ پھر بھی نہیں کاٹنا۔ یہ حالات بیان کیے جس سے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی باغ کے پاس سے گزرے، درخت کے پھلدار درخت کے پاس سے گزرے، وہ کسی کی ملکیت ہے، اس کا اپنا نہیں ہے، وہ تو لٹکا وہ پھل اگر وہ توڑ کے کھا لیتا ہے ہاتھ کاٹا جائے گا؟ فرمایا نہیں، اگر کوئی بھوکا ہے، بھوک لگی ہے، وہ کھا لیتا ہے، طریقہ غلط ہے لیکن سزا نہیں ملے گی، یعنی حد نافذ نہیں ہوگی۔ اور اگر کھانے کے ساتھ وہ کچھ لے بھی جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے مالک کو، اس کو زجر و توبیخ کرو، تعزیر کرو، لیکن حد نافذ نہیں اس پر ہوگی۔ اسی طرح جنگ کے حالات ہیں، وہ بڑے مخصوص حالات ہوتے ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں نا، جنگ کے حالات میں یہ سزا نہیں ہوگی، وہ سرکمسٹانسز ایسے ہیں، وہ حالات ایسے ہیں، ان حالات میں اگر کوئی اس طرح کی کوئی چوری کر لیتا ہے، حالات کے مطابق تعزیر تو بنتی ہے لیکن حد نافذ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ملک قحط کا شکار ہے، بھوک کا افلاس کا شکار ہے، ان حالات میں بھی حد نافذ نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد ساکت کر دی تھی کہ ان حالات میں، ایسے حالات میں اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ تو یہ چند چیزیں وقت کی کمی کے پیش نظر تھوڑی سی میں نے باتیں عرض کی ہیں، بہت ساری روایات اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں، ایک سسٹم دیا گیا ہے کہ ایسے حالات میں تربیت کر کے، نظام بنا کے، ریاست پوری ذمہ داری، مثلا اگر ہمارے ملک میں ایسا سسٹم ہو کہ کوئی بھوکا نہ رہے، ضرورت مند نہ رہے، لوگوں کی ضروریات پوری کی جائے، اور انصاف کا بول بالا ہو، انصاف یہ بہت ضروری ہے۔ معاشرے میں اگر معیشت کا نظام نہیں ہے، عدل کا نظام نہیں ہے، تو سزائیں کیسی؟ پھر جو تم سزائیں دے رہے ہو یہ تمہارے اپنے ملکی قوانین ہیں، پھر ان کو اسلامی سزاؤں کا نام نہیں دیا جا سکتا۔